بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے رب کے حمد ثنا ہے۔ اور قرآن سائنس سیگمنٹ کا ایک بالکل نیا زاویہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ کل ہم نے ہجرتوں کی بات کی، اس سے پہلے پرندوں کی ہجرتوں کی بات کی، کل ہم نے مچھلیوں کی ہجرتوں کی بات کی۔ آج ایک اور نیا زاویہ سنیے اور حیران ہونے کے لیے تیار رہیے۔ سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ ہم ہجرتوں کی بات کریں، یہ جو مچھلیوں کی ایک قسم ہے، اس کے بارے میں سنیے کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور زمین پہ اکڑ کے چلنے والا سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کریچرز بنائے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اصل موضوع کی طرف آئیں، آپ اس بارے میں سنیے کہ یہ بلو ویل یہ زمین پہ سب سے بڑا جانور ہے، اور اس کی کچھ حیرت انگیز باتیں سنیں۔ اس کی لمبائی کتنی ہے اوسطاً ایک بلو ویل کی؟ تقریباً 100 فٹ۔ ایک مچھلی کی لمبائی 100 فٹ ہے، یعنی ایک مچھلی 17 انسانوں کے برابر ہے۔ ایک مچھلی، اس کے جو صرف دل کا سائز ہے، دل کا سائز یہ کتنا ہے؟ 180 کلو گرام، یعنی اس کا دل ایک انسان کے دل سے تقریباً 600 گنا زیادہ وزنی ہے۔ ایک مچھلی کا دل انسان کے دل سے 600 گنا زیادہ وزنی ہے۔ اس کی جو آواز ہے سینکڑوں کلومیٹر دور تک سنائی دیتی ہے۔ انسان کی آواز کچھ زیادہ سے زیادہ 100 میٹر تک سنائی دیتی ہے۔ اس کا جو کھانا ہے بلو ویل کا، اس کی جو خوراک ہے، یہ ایک دن میں 4 ٹن تک کھانا کھا لیتی ہے۔ 4 ٹن ایک دن میں۔ انسان ایک دن میں 1 سے 2 کلو گرام کھانا کھا لیتا ہے، یعنی یہ بلو ویل ایک وقت میں 2000 انسانوں کے برابر کھانا کھا لیتی ہے۔ ایک وقت میں سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں اربوں مخلوقات میں سے ایک مخلوق 2000 انسانوں جتنا کھانا کھا لیتی ہے۔ کون ہے جو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں اس سے بھی رزق فراہم کر رہا ہے، جس کی خوراک بھی اتنی ہے جو 2000 انسان ایک وقت میں کھاتے ہیں؟ وہی خدا ہے۔ اس کا جو ایک بچہ جو اس کا پیدا ہوتا ہے، یہ بچہ تقریباً اس کا 2 سے 3 ٹن وزنی ہوتا ہے۔ اس کا پیدا ہونے والا بچہ 2 سے 3 ٹن وزنی ہوتا ہے، یعنی تقریباً 1000 انسانوں کے وزن کے برابر۔ اور یہ ایک منٹ میں 30، یعنی ایک وقت میں 30 منٹ تک ایک ہی سانس میں 30 منٹ تک پانی کے اندر رہ سکتی ہے۔ ایک عام انسان 1 سے 2 منٹ تک سانس روک سکتا ہے، یعنی بلو ویل ایک عام انسان سے 15 گنا زیادہ دیر تک سانس لے سکتی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ جو فیڈ کرواتی ہے اپنے بچوں کو، جو دودھ پلانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کا جو دودھ ہے وہ بہت گاڑھا ہوتا ہے، بہت تھک ہوتا ہے، حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ اور یہ کیوں بہت گاڑھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر، یعنی آپ کہہ لیجئے ٹوتھ پیسٹ کی طرح۔ کیوں اتنا گاڑھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس کا دودھ اتنا گاڑھا نہ ہو تو پانی میں، چونکہ لکوڈ ہے، ظاہر ہے پانی بھی، اور دودھ بھی لکوڈ ہے، سارے کا سارا پانی ڈیزالو ہو جائے اور اس کے بچے محروم ہو جائیں اس خوراک سے۔ اس لیے اس کا دودھ اتنا گاڑھا ہے کہ گویا ٹوتھ پیسٹ جیسا ہو۔ حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ ایک جھلک بھی دیکھیں بلو ویل کے حوالے سے۔ Of the open ocean, the biggest animal that has ever lived on our planet. A blue whale, 30 meters long and weighing over 200 tons. It's far bigger than even the biggest dinosaur. Its tongue weighs as much as an elephant. Its heart is the size of a car. And some of its blood vessels are so wide that you could swim down them. Its tail alone is the width of a small aircraft's wings. یہ ریسرچ پر مبنی ویڈیو بتا رہی ہے کہ ایک بلو ویل ڈائناسور سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اس کی نالیوں میں آپ گویا تیر سکتے ہیں۔ ایک مخلوق کی بات ہو رہی ہے، اس کی نالیوں میں آپ تیر سکتے ہیں۔ جو بڑی سے بڑی بلو ویل ہوتی ہے، اس کی زبان ہاتھی جتنی بڑی ہوتی ہے۔ کون ہے جو سارا نظام چلا رہا ہے؟ وہی خدا ہے۔ اور اب ہم بلو ویل سے آگے بڑھتے ہوئے ایک اور ویل کی ہی ایک اور قسم ہے، اس کی ہجرت کی بات کریں گے۔ پہلا آپ دیکھیں کہ یہ کون سی قسم اور یہ کیا ہے۔
یہ ہم بیک ویل ہے, ہم بیک ویل دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کرنے والی سمندری مخلوق یہ ہے, دنیا کی سب سے بڑی. اب اس کی مائگریشن کے متعلق بھی ویڈیو دکھاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے سنیے, ہر سال یہ ہم بیک ویل 8,000 کلومیٹرز تک ہجرت کرتی ہے. 8,000 کلومیٹرز پر ایئر. یہ کتنا ہو گیا؟ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً کراچی سے لندن تک کا سفر ہے. 6,000 کلومیٹر. کراچی سے لندن 6,000 کلومیٹر ہے. یہ مخلوق ایک سال میں اپنے بلبوتے پر 8,000 کلومیٹر سفر کرتی ہے. اس کی مائگریشن سے متعلق آپ دیکھیں ویڈیو. Between the freezing waters of Antarctica, where the food is plentiful, to the warmer waters of the north, where they give birth. Clocking in at a whopping 10,000 kilometre round trip, it's one of the longest migrations of any animal on Earth. Imagine swimming from one side of Australia to the other, and back again. These humpbacks are built to move. Their powerful tails provide slow, steady thrust, driving them forward through the water. And these giant pectoral fins, which are the largest of any whale, help the mighty humpback maneuver gracefully through the water. انٹارکٹیکا کے خون جما دینے والے پانی سے ہجرت کرتی ہے. یہ آسٹریلیا ہجرت کرتی ہے, اور اس کا مکمل راستہ انٹارکٹیکا سے آسٹریلیا کا ایٹ ٹائمز 10,000 کلومیٹر تک ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کرتی ہے. اور یہ کمال ہے کہ یہ ہجرت کے لیے جو اتنا لمبا سفر ہے, جو اتنا لمبا جو اس کا سفر ہے 8,000 کلومیٹر مبنی, یہ ہر سال ایگزیکٹلی وہی راستہ اختیار کرتی ہے سمندر میں. اس کا روٹ ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے جو اس نے پچھلے سال اختیار کیا ہوتا ہے. اس کو یہ سینس کون دے رہا ہے؟ ہمیں تو سمندر سارے کا سارا ایک جیسا لگتا ہے. ہم تو ساحل سمندر پر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ایک جگہ آج کھڑے ہو اور کل ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ دوبارہ کھڑے ہو, آپ کہیں کیسے لگتا ہے؟ سمندر سارا تو ایک جیسا ہے. یہ 8,000 کلومیٹر سفر کرتی ہے, ایگزیکٹلی وہی راستہ ہوتا ہے ہر سال جو پچھلے سال ہوتا تھا. There's a secret highway hidden beneath the waves, a route only giants know. Etched not on maps, but in their minds, the route lives within her diaphragm. A memory passed through generations. How do they navigate a world with no landmarks? A wilderness without boundaries. Scientists believe they read the Earth's magnetic field, a living compass guiding them across the blue. جیسے اس نے اپنا ہائی وے بنایا ہوا ہے, اپنا ایک ہائی وے بنایا ہوا ہے. Most experienced navigators can lose their way. اس کو اپنے طور پر ایک الگ راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس راستے کو فالو Perhaps کرتے they ہیں. also read the stars at time, as ancient mariners once did. سورج اور ستاروں سے راستہ بناتی ہے. Map the ocean's hidden mountains down. نیچے پہاڑ آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہا ہے, اس کا راستہ جاری ہے. Each return proves the strength of memory, passed from mother to calf across lifetimes. اور یہ جنریشنز تک یہ میموری ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ ڈولفنز کے بارے میں تو سب نے ہی سنا ہے, ڈولفن کو تو سب نے دیکھا ہی ہے. آج ڈولفن کے سفر کی داستان بھی سنیں, حیرت انگیز, عجیب و غریب. ایکو لوکیشن, دس از انبیلیویبل ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ ڈولفن کیسے سفر کرتی ہے؟ یہ آواز بھیج کر دیکھتی ہے کہ سامنے کیا ہے. آواز کا دیکھنے سے کیا تعلق ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ کو ویڈیو دکھائیں, یعنی آپ سوچیں کہ کوئی انسان ہے جو آنکھیں بند کرے اور صرف آواز سے رستہ دیکھ کر بغیر روشنی کے, بغیر آنکھوں کے وہ چلنے لگے, تو ہم کہیں گے نا تو معجزہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈولفن یہی کرتی ہے. یہ کیا اور کیسے ہوتا ہے دیکھیں, میرے ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنا آواز سے کیسے راستہ بناتی ہے. اب یہ اس کی آواز ہے, اور اس آواز سے راستہ کیسے بنتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈولفن کیا کرتی ہے, آپ نے اس کی آواز سنی, یہ ڈولفن اپنے منہ سے یا اپنے ماتھے کے ایک حصے سے ایک خاص قسم کی تیز آواز نکالتی ہے, صاف آواز نکالتی ہے. وہ جو آواز یہ نکالتی ہے وہ آواز پانی میں تیروں کی طرح آگے جاتی ہے,
اور راستے میں اگر کوئی بھی چیز ہو، مثلاً مچھلی ہو، مثلاً شکار ہو، مثلاً کشتی ہو، مثلاً کوئی چٹان ہو، تو اس کی وہ جو آواز ہوتی ہے وہ آواز اس سے ٹکرا کے پلٹ کر واپس آتی ہے، اور اسے واپس آنے والی آواز کو آنکھوں کی طرح وہ استعمال کرتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ اس آواز سے سمجھنے نقشہ بنا لیتی ہے، ایسے جیسے اندھیرے سمندر میں بھی گویا اس نے روشن گلاسز پہنے ہوئے ہوں اور اس کو سب نظر آ رہا ہو. آواز جاتی ہے، آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے، اور اس سے اس طریقے سے رستہ اس کے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے جیسے اندھیرے سمندر میں بھی اس نے روشن گلاسز پہنے ہوئے ہوں. اسی لیے وہ شکار بھی ڈھونڈ لیتی ہے، راستہ بھی پہچان لیتی ہے، اپنے گروپ سے رابطہ بھی بنا لیتی ہے، چاہے گہرا سمندر ہو یا چاہے کچھ بھی ہو. کون ہے جو اس اندھیرے میں ڈولفن کو راستہ دکھا رہا ہے؟ کون؟ یہ سارے کا سارا کیا حادثہ ہے کیا، یا یہ سب کا سب ایک منصوبہ ہے؟ یقیناً وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے زمان مکان کے نظام سارے. وہی خدا ہے، اس کے یہ اہتمام سارے.